اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی ملک کا نظام جب ہم اس کو پسند کرتے ہیں، لائک کریں یا ڈس لائک کریں، تو اس میں عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ترقی یافتہ ملک کو جب ہم اس کی ترقی دیکھتے ہیں یا ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، تو اس کے پس منظر پر عوام کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ اس کے حکمرانوں کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جن کو خیال ہے اپنی رعایا کا، اپنی قوم کا اور اپنے فالوورز کا۔ ناظرین، ان تمام حکمرانوں میں، یہ تو خیر آج کی مثال ہے نا ترقی کے حوالے سے، لیکن اس دنیا میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے کہ جس کی سلطنت تقریباً آدھی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کا نام ہے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، آپ اتنے ولی صفت انسان تھے اور خوف خدا کے اتنے پیکر تھے کہ نہ نوکر چاکر، نہ خادم، نہ محلات، نہ جو ہے نا وہ زندگی کا لگژری پنا، نہ کمفرٹیبل لائف، کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں جب عارضی دنیا ہے، ٹیمپریری لائف ہے، تو پھر اتنا لانگ ٹریول، کمفرٹیبل لائف کا خواب دیکھنے کا پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور ان کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی خوف خدا کے پیکر تھے۔ ان میں ایک نام آتا ہے جو آج جو میں نے تقریر کا اور اپنے لیکچر کا عنوان رکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا۔ وہ تمنا کیا ہے ناظرین؟ وہ کوئی ایک آدھ جملے میں نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ میری پوری ویڈیو دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد کمنٹس ایریا میں لازمی آپ کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور پہلے دور کے حکمران کیسے تھے، اب کے دور کے حکمران کیسے ہیں، اور کیا ہمارے جو ہے نا وہ پاکستان میں اور اس دنیا میں اب ایسے حکمران آنے چاہیے یا نہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں یا ان آل اوور دا ورلڈ قرآن و حدیث کا اور نظام مصطفیٰ کا نظام آنا چاہیے۔ تو ان کے ماتحت ایک گورنر تھے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو حمص کا گورنر بنایا، عرب کا ایک علاقہ حمص ہے گا، اور گورنر بنا کر تقریباً 1 سال کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمیر بن ثابت انصاری کو خط لکھا کہ عمیر، آپ نے جو زکوٰۃ فطرہ اور ڈونیشن اور جو خراج وغیرہ جو جمع کیا ہے وہ سب لے کر، اور تمام رپورٹس اور تمام ڈیٹیلز وغیرہ گورنمنٹ کی اور جو ہے نا وہ سلطنت کے حوالے سے جو بھی آپ نے معاملات طے کیے اور جو آپ نے فیصلے کیے ہیں، ان تمام کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ پوری رپورٹ آپ تیار کر کے میرے دربار میں آپ تشریف لے کر آ جائیں۔ ناظرین، حمص کا گورنر اور آج کا گورنر، ہمارے ہاں تو ایک عجیب پیمانہ ہے نا کہ جب تک 20-25 گاڑیاں نہیں ہوں گی تو گورنر صاحب کا گورنر بننا ہی فضول ہے، یا حکمرانوں کے پاس جو ہے نا وہ تھوک کے حساب سے اگر نوکر چاکر نہ ہو، خریدے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، تو حضرت جو ہے نا وہ حکمران ہی تصور نہیں کرتے، نہ وہ صدر تصور کریں گے، نہ وہ وزیر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ وزیر اعظم۔ حمص کا گورنر کہ جس کا چرچا تقریباً آدھی دنیا میں تھا، بڑی توجہ سے یہ واقعہ سنیے گا اور دعا کیا کریں کہ اللہ ایسے حکمران دوبارہ سے ہمیں مل جائے، کیونکہ حکمران اگر نیک ہوتے ہیں نا تو رعایا اور قوم بھی نیک بن جاتی ہے۔ یہ اثر پڑتا ہے حکمرانوں کا، صرف قوم نیک بن جائے، حکمران جو ہے نا وہ کرپٹ قسم کے انسان ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ حکمرانوں کا نیک ہونا، خوف خدا کا پیکر ہونا، سچا پکا عاشق رسول ہونا، یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سلطنت کو مینٹین کرنے کے حوالے سے۔ تو بہرحال خط ملا حضرت عمر کا، حضرت عمیر بن سعد انصاری کو خط ملا۔ آپ نے ان کے پاس کون سی جائیداد تھی، کون سی پراپرٹی تھی، کون سے نوکر چاکر تھے، کون سے 20-25 قسم کی گاڑیاں تھیں، اور کون سا لگژری پن تھا، کون سی ان کی کمفرٹیبل لائف تھی، وہ آپ سنیے۔
ایک آپ نے پوٹلا لیا، اس کو اپنے کندھے پہ لٹکایا، ایک لاٹھی لی، ڈنڈا لیا، وہ لیا، اور ایک پیالہ لیا، اور ایک مگا ٹائپ لیا آپ نے، اور پوٹلے کے اندر تھوڑا سا سامان تھا، وہ آپ لے کر کے پیدل آپ رخت سفر باندھ لیا۔ اب ناظرین، حمص سے مدینہ المنورہ کا جو ڈسٹینس بنتا ہے نا، وہ کافی طویل بنتا، تو آپ پیدل پہنچے۔ پیدل پہنچنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب اپنی عدالت میں تشریف فرما تھا، تو آپ جب آئے تو آپ کے اوپر تھکان کے آثار تھے، ظاہر ہے اتنا لانگ ٹریول، وہ بھی پیدل سفر کر کے بندہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ عمیر کیا پیدل آ رہے ہو؟ جی یا امیر المومنین پیدل آ رہے ہو۔ تو کہا کہ حمص کے لوگ کتنے برے ہیں نا، مطلب آپ کو ایک سواری تک آفر نہیں کی۔ حضرت عمیر بن ثابت انصاری عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، حمص والوں کو برا نہ بولے، میں ان کو فجر کی نماز پڑھا کر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میرا جملہ سمجھے آپ، کہ حکمران جب ایسے ہو نا، اور خوف خدا اور تقوی جب ان کے اندر ہوتا ہے، تو قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو تم نے خراج اور ڈونیشن اور زکوٰۃ فطرہ جو لوگوں سے وصول کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو بہت بڑی رقم بنی ہوگی نا۔ تو حضرت عمیر بن ثابت انصاری عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، جہاں جہاں ان کا مصرف تھا نا، وہاں وہاں میں نے خرچ کر دیا۔ تو کیا کچھ لے کر آئے ہو مال و دولت میں؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے، یہ پوٹلا ہے، اس میں میرے 2-3 کپڑے ہیں، جوڑے ہیں، اور یہ میرے پاس لاٹھی ہے، اس سے سہارا لے کے چلتا ہوں، اور اگر دشمن آ جائے تو اس سے مقابلہ بھی کرتا ہوں۔ اچھا یہ میرے پاس ایک پیالہ ہے، اس سے پانی بھی پیتا ہوں، اور جو ایک مگا ہے اس سے غسل وغیرہ کرتا ہوں، بس یہی میری کل جائیداد ہے۔ اس کے علاوہ یا امیر المومنین، نہ میرے کوئی اثاثے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ میرے پاس کوئی درہم و دینار ہے، نہ جو ہے نا وہ باہر ملک میں نے کوئی اثاثے بنا کے رکھے ہوئے، نہ ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر کوئی کسی نے کرپشن کا الزام لگایا۔ الحمدللہ میرا دل بھی صاف ہے، میرا دامن بھی صاف ہے، اور اللہ میرے سارے معاملات بہتر جانتا ہے کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی کم سے کم سواری پر تو آتے، نوکر چاکر تو ہوتے، سرونٹ تو ہوتے، غلام تو ہوتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ظاہری کردار، ان کا چہرہ اور جو چہرے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ کلیئر نظر آ رہے ہیں کہ ہاں بندہ بالکل سچ بول رہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب ساری تفصیل پوچھی نا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، معاملہ کلیئر ہے، تو عمیر ہم تمہیں دوبارہ سے حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں، آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو حضرت عمیر بن ثابت انصاری عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، معذرت، اب میں یہ عہدہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ گورنمنٹ چلاتے ہوئے اور کسی بھی اسٹیٹ کا جو نظام ہے وہ چلاتے ہوئے بندہ گناہ سے بچ جائے اور جو ہے نا وہ خرافات سے بچ جائے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ شریعت کی اتنی زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا غلطی کیا ہوئی؟ کہا کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ میں ایک کافر رہتا تھا جو ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا۔ جزیہ ایک طرح کا ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے کفار گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں۔ تو اب جو اسلامک گورنمنٹ ہوگی نا، وہ ان کفار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ضامن ہوگی، کیونکہ وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو اس کو شریعت کے اور اسلامک ٹرم کے اندر جزیہ کہتا ہے۔ تو حضرت میں نے ایک مرتبہ غصے میں کافر کو کہہ دیا کہ خدا تجھے ذلیل و رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں ٹیکس دیا کرتا تھا اور وہ جزیہ دیا کرتا تھا۔ بس یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اور اس بندے سے بھی میں نے معافی مانگی۔ بہرحال اس نے معاف تو کر دیا، لیکن یا امیر المؤمنین، اب مجھے جو ہے نا وہ گورنر نہیں بننا، اب مجھے حکمران نہیں بننا، اب مجھے جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا بادشاہ نہیں بننا۔ یہ حکمران تھے یار، یہ ان کا طرز عمل تھا، یہ خوف خدا کے پیکر ہوا کرتے تھے، تو ان کا اثر قوم کے اوپر ڈائریکٹلی پڑتا تھا۔
قوم جب دیکھتی ہے نا کہ ہمارے خلیفہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے وزراء سادہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ناظرین قوم کا مزاج بھی پھر ایسی بنتا. اور جب گورنمنٹ چلانے والے لوگ لوٹ مار کرنے لگ جائیں، کرپشن کرنے لگ جائیں، بے روزگاری پیدا کر دیں، مہنگائی پیدا کر دیں، اور جو ہے نا وہ اتنا لوٹ لیں کہ ان کی 7 نسلیں اور پشتیں بیٹھ کر کے کھائیں، تو پھر قوم بھی ایسی بنتی. قوم میں بھی جو ہے نا وہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو. تو یہ اصول آپ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی لا کا جو امپلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ اوپر سے ہوتا ہے، نہ کہ نیچے سے. ہمارے یہاں میجر پرابلم ہی یہی ہے کہ بڑا آدمی اگر جرم کرے تو پیسوں کے بدلے اسے چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹا آدمی اگر جرم کرے تو بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسے اٹھا کر پنش کر دیا جاتا ہے، جیل میں بند کر دیا جاتا. تو ہمارے ایکچولی یہ سسٹم چل رہا. تو سسٹمیٹک جب پرابلم ہو جائے تو پھر وہ سلطنت اور وہ ریاست نہیں چل سکتی. تو ناظرین انہوں نے معذرت کی اور ایکسکیوز کر لیا کہ نہیں اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اور میں معذرت چاہتا ہوں. تو وہ معذرت کی اور وہ اپنے گھر چلے گا. ان کا پیچھا کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب نے ایک بندے کو بھیجا اور ساتھ میں 100 سونے کے سکے دیے. کہا کہ اگر دیکھو کہ وہاں دولت کے انبار ہیں، حضرت عمیر بن ثابت انصاری کے گھر میں دیکھنا، مہمان بننے کے لیے جانا. واللہ میں مسافر ہوں، بھیس بدل کے جانا، مسافر ہوں اور میں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں. اگر وہاں دولت کا انبار دیکھنا تو واپس آ جانا، اور اگر فقر و فاقہ والی زندگی دیکھنا تو یہ بولنا کہ حضرت یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور نذرانہ ہے، آپ قبول کر لیں. حضرت عمر بن خطاب نے اس شخص کو بھیجا، اور جیسے ہی وہ شخص اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمیر بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سادی سی جھوپڑی میں سادی سی زندگی گزار. چونکہ آپ پیدل واک کرتے ہوئے لانگ ٹریول کر کر آئے تھے تو کپڑوں سے اور ادھر ادھر سے آپ ڈسٹنگ کو جھاڑ رہے. وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اور میں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں. حضرت عمیر بن ثابت انصاری نے اجازت دی. یقین مانے جو کھانا بنتا تھا نا مہمان کو آگے رکھ دیا کرتے تھے اور خود بھوکا رہا کرتے. پہلے دن بھی ایسی کیا، دوسرے دن بھی ایسی کیا، تیسرے دن مہمان کو سرو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگے، حضرت عمیر بن ثابت انصاری کہنے لگے کہ دیکھیں بھائی فائنینشلی تو اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کھانا دے سکیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ ہم تو فاقہ کر لیں گے مگر آپ کو ہم نہیں بولیں گے کہ آپ فاقہ کریں. وہ شخص جاتے ہوئے 100 سونے کے سکے، 100 دینار یا 100 اشرفیاں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال دینار اور اشرفیاں سونے کے سکوں کو بولتے ہیں، اس لیے میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 100 سونے کے سکے آج کے دور میں بھی اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو میں بھی کہ وہ کروڑوں روپے کی رقم بن جائے گی. 100 سونے کے سکے جو خالص سونا ہو. 100 سونے کے سکے تحفے کے طور پر پیش کی تھیلی میں. حضرت عمیر بن ثابت انصاری نے لینے سے منع کیا. اندر زوجہ نے آواز دی کہ لے لیں، اگر ضرورت پڑے تو رکھ لیجئے گا، ضرورت نہ ہو تو فقراء کو ڈونیٹ کر دیجئے گا. تو وہ لیتے ہیں ناظرین. حمص کا سابق گورنر کہ جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ لگژری لائف نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ 20-25 سواریاں نہیں ہیں، کوئی خدام نہیں ہے، کوئی کنیز، کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اس کے پاس. اور وہ 100 سونے کے سکے لیتے ہیں، اسی وقت گھر سے باہر جاتے ہیں اور جتنے فقیر ملتے ہیں نا ساروں کو وہ دولت بانٹ کر کے آ جاتا اور اپنی جیب میں ناظرین ایک سکہ بھی نہیں رکھتا. تو اب وہ شخص چلا گیا کیونکہ رقم ڈونیٹ ہو چکی تھی. اس شخص نے آ کے حضرت عمر بن خطاب کو ساری داستان بتا دی. ناظرین وقت گزرتا گیا اور پھر خبر یہ آئی کہ حضرت عمیر بن ثابت انصاری کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب پیدل مدینہ المنورہ سے قبرستان گئے تھے. مطلب یہ کہ احتراماً ایک ہوتا ہے کہ آپ پیدل جا رہے ہیں.
اور نماز جنازہ کے بعد تدفین کرنے کے بعد جب سارے لوگ جمع تھے، ہزاروں کی تعداد، کیونکہ حمص کے گورنر تھے نا، تو ایک عہدہ بھی تھا ان کا، تو جب سب جمع ہو گئے تو جمع ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگ اپنی اپنی تمنائیں بتاؤ، مطلب کوئی ڈریم، کوئی خواب، کوئی جو ہے نا وہ مشن اگر ہے تو بتاؤ۔ جتنے لوگ قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا نا تو میں غریب و فقیروں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کروں گا۔ کسی نے کہا، ایک کمزور شخص نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اگر اللہ تعالیٰ میرے بازو میں طاقت دے نا تو میں آب زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے لوگوں کو پلاؤں گا۔ کسی نے کسی تمنا کا اظہار کیا، کسی نے کسی تمنا کا اظہار کیا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ جب لوگوں کی تمنائیں پوری جب ہو گئیں، ایکسپلینیشن کے اکارڈنگ جب پوری ہو گئیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو اپنی تمنا بتائیں، آپ نے تو ہم سے پوچھ لیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین جملہ سنیے گا، جملہ دل پہ لگنے والا ہی۔ آدھی دنیا کا جو حکمران ہے نا، اس کے دل کی تمنا کیا ہے، اور 3 بر اعظموں پر جس کی حکومت تھی، اس کے دل کی تمنا کیا، جس کے سائے سے شیطان بھاگ جائے اس کے دل کی تمنا کیا، جس کے بارے میں میرے نبی فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس کے دل کی تمنا کیا۔ اس کے دل کی تمنا امیر بننا نہیں، اس کے دل کی تمنا دنیاوی جاؤ حشمت نہیں ہے، اس کے دل کی تمنا جو ہے نا وہ دنیاوی عیش و عشرت میں گزار دینے کا نام نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنی تمنا بتائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ مجھے عمیر بن سعد انصاری جیسے لوگ مل جائیں تاکہ میں انہیں حمص کا گورنر بنا کر مسلمانوں کا والی بنا دوں۔ یہ ہے آج کے لیکچر کا ٹائٹل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا۔ اس لیے ناظرین کوشش یہ کریں کہ آپ جب حکمران کسی کو چنیں نا، مطلب کسی بھی حوالے سے، وہ ملک چلانے کے اعتبار سے ہو، شہر چلانے کے اعتبار سے ہو، یا جو ہے نا وہ علاقائی سطح پر ہو، یا کسی بھی ادارے کا اگر آپ مین رسپانسیبل سلیکٹ کرنا، تو اس میں آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ بندہ آنیسٹ ہے کہ نہیں، خوف خدا کا پیکر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ ایز اے حکمران کسی کو چن رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نظام مصطفیٰ لے کر آئے گا کہ نہیں، قرآن و حدیث کا امپلیمنٹیشن کروائے گا کہ نہیں۔ تو اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آ جائے، حضرت عمر کی تمنا اگر آپ کو پسند آ جائے، الحمدللہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب کے چاہنے والے ہیں، اس لیے دل کرتا ہے کہ بار بار ان کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر کرنے سے الحمدللہ مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری گفتگو پسند آ جائے تو میری یہ گفتگو، میرا یہ لیکچر اور میری جو ایکسپلینیشن ہے، اس کو سب سے پہلے لائک کریں، اس کے بعد شیئر کریں، اور اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کمنٹس ایریا میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں مطلب ایک پتہ بھی چلتا ہے کہ لوگ ہمارا لیکچر دیکھنے کے بعد مزید ہمیں کس ٹاپک پہ لیکچرز بنانے چاہیے، وہ آرا اور وہ رائے اور وہ فری ایڈوائس کمنٹس ایریا میں لکھیں۔ اور اگر آپ کے جتنے بھی جان پہچان کے لوگ ہیں، اگر میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، ان کو سبسکرائب کروائیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کروائیں، تاکہ میری ہر آنے والی اپڈیٹ سے آپ لوگ جو ہے وہ بخوبی مطلع ہو سکیں۔